کوئی بھی انسان نفس سے بری نہیں ہوتا اور نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، یہاں تک کہ خدا اپنی رحمت نہ کر دے۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کو قرار دیا گیا ہے۔ جو انسان بھی نفس کشی کی ریاضت کرتا ہو، یعنی کم کھاتا ہو، کم سوتا ہو، کم بولتا ہو، کم ملتا ہو، تو اس کے اندر کچھ باطنی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو دوسرے انسانوں میں نہیں ہوتی۔ نفس کشی کا صرف دین اسلام سے ہی تعلق نہیں، بلکہ کسی بھی مذہب کا آدمی نفس کشی کی ریاضت کر کے باطنی قوت حاصل کر سکتا ہے۔ حارث، جسے کذاب دمشق بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا ہی نفس کش انسان تھا۔ اس نے نفس پر محنت کر کے اس پر قابو پا لیا تھا، لہذا اس سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے جو مافوق العقل ہوتے اور دیکھنے والے کو حیران کر دیتے۔ حارث کے پاس لوگ آتے تو وہ انہیں کہتا کہ کیا تم دمشق سے فرشتوں کو جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حاضرین کے سامنے نور سے معطر فرشتے گھوڑوں پر سوار جاتے دکھائی دیتے۔ وہ لوگوں کے سامنے بے موسم پھل پیش کر دیتا، یعنی سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں۔ حارث کے شعبدے خلق خدا میں شہرت پانے لگے اور لوگ اس کے گرویدہ ہونے لگے۔ اس کی شہرت کا سن کر دمشق کا ایک رئیس قاسم بن مغیرہ حارث کے پاس آ کر بولا کہ تم سے ایسے کمالات کیوں کر سرزد ہوتے ہیں اور تمہارا منصب کیا ہے؟ حارث بولا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ قاسم نے کہا کہ محمد کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی شریعت ہے، اور تو کذاب ہے۔ قاسم وہاں سے نکلا اور بادشاہ وقت عبد الملک بن مروان کے دربار میں پہنچا اور احوال کہہ سنایا۔ بادشاہ نے حارث کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی روانہ کیے، لیکن وہ فرار ہو کر بیت المقدس جا پہنچا اور وہاں بھی اپنے کمالات سے لوگوں کو متاثر کرنے لگا۔ بیت المقدس میں ایک شخص جو بصرہ کا رہنے والا تھا، اس کے دعوی نبوت سے سخت رنجیدہ ہوا۔ اس نے حارث کی اصلیت واضح کرنے کے لیے اس کا قرب حاصل کیا۔ وہ شخص ایک عرصہ دراز حارث کی صحبت میں رہا، یہاں تک کہ اس پر عیاں ہو گیا کہ حارث کے کمالات شیاطین کی مرہون ملت ہیں اور شیاطین حارث پر اترتے ہیں۔ اس شخص نے حارث سے اجازت طلب کی کہ مجھے میرے آبائی گاؤں حسرہ جانے دیا جائے، میں وہاں آپ کی نبوت کے لیے لوگوں سے بیعت لوں گا۔ وہ شخص سیدھا بادشاہ عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا اور حارث کے استدراج کا تذکرہ کیا۔ اس نے بادشاہ سے 40 سپاہی طلب کیے کہ وہ حارث کو گرفتار کر کے لائے گا۔ بادشاہ نے سپاہی اس کے ساتھ روانہ کر دیے۔ حارث اپنی قیام گاہ میں تھا۔ بصرہ کے شخص نے سپاہیوں کو قریبی جگہ پر چھپ جانے کو کہا اور انہیں بتایا کہ جب ایک خاص قسم کی آواز نکالوں گا تو دوڑے چلے آنا۔ وہ شخص حارث کی خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ پہرے داروں نے اسے پہچان کر اندر جانے سے نہیں روکا۔ وہ شخص اندر داخل ہو گیا اور حارث کو جکڑ لیا اور ایک خاص قسم کی آواز نکالی، جس پر سپاہیوں نے خوابگاہ کے پہرے داروں پر حلہ بول دیا۔ یوں حارث کو زنجیروں میں جکڑ کر دمشق لے جایا جا رہا تھا کہ حارث نے سپاہیوں سے کہا کہ تم مجھے مانو گے اگر یہ زنجیر خود بخود کھل جائے۔ حارث نے زنجیر کو اشارہ کیا تو زنجیر ٹوٹ کر گر پڑی، لیکن اس بصری شخص نے کہا کہ یہ سارا شعبدہ شیاطین کے دم سے ہے اور اسے جکڑ کر دربار میں پہنچا دیا۔ اب حارث بادشاہ کے روبرو تھا۔ عبد الملک نے پوچھا کیا تم نبوت کے دعوے دار ہو؟ حارث کہنے لگا کہ وحی الہی تو یہی کہتی ہے کہ میں نبی ہوں۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ نیزہ مار کر حارث کو ہلاک کر دے۔ جلاد نے نیزہ مارا تو نیزہ حارث کے جسم سے ٹکراتے ہی نیچے گر گیا۔ حارث مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ نبیوں کے جسموں کو ہتھیار زخم نہیں دیتے۔ عبد الملک کے دربار میں ایک ولی اللہ نے مشورہ دیا کہ نیزہ مارنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ چنانچہ جلاد نے بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مارا، جو حارث کے جسم سے پار ہو گیا اور ساتھ ہی اس کا فتنہ بھی دم توڑ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔